اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ گناہ کبیرہ میں آج ہم 13ویں گناہ کبیرہ پر گفتگو کریں گے اور 14واں گناہ کبیرہ، دونوں پر ہم ایک ساتھ گفتگو کریں گے۔ اور 13واں گناہ کبیرہ ہے شراب نوشی، اور 14واں اس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے جوا، اور ان کے لیے قرآن مجید میں ایک ساتھ آیت نازل ہوئی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 90 سے لے کر 92 تک ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاسے تو بس ناپاک شیطانی کام ہے، اور تو تم لوگ ان سے بچے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ شیطان کی تو بس یہی تمنا ہے کہ شراب اور جوے کی بدولت تم میں باہم عداوت اور دشمنی ڈلوا دے اور خدا کی یاد اور نماز سے باز رکھے۔ تو کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ اور خدا کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور نافرمانی سے بچے رہو۔ اس پر بھی اگر تم نے خدا سے منہ پھیرا تو سمجھ لو کہ ہمارا رسول پر بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا فرض ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بہت ہی واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ شراب اور جوا تمہارے درمیان باہم عداوت اور دشمنی پیدا کرے گا، تمہیں نماز اور خدا کی یاد سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی یہ وہ گناہ ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں اور آپس میں بھی دشمنیاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی شراب نوشی ایک وہ گناہ ہے کہ جس میں انسان اپنے حواس میں نہیں ہوتا، اور وہ اس وقت جب مدہوش ہوتا ہے تو اس وقت وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے۔ اس لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، ہر برائی کی جڑ کہا گیا ہے۔ شراب کی وجہ سے انسان کے اعصاب اس کے قابو میں نہیں رہتے، وہ ہر قسم کا گناہ کر لیتا ہے۔ اور احادیث میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ جس دسترخوان پر شراب موجود ہو وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھانا بھی حرام ہے۔ شرابی شخص اگر آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگے تو اس کا رشتہ دینا بھی حرام ہے۔ شرابی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ شرابی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کو نہ جاؤ، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ شرابی جو ہوگا وہ کافر محشور ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر نے شراب کو بہت ہی برا اور حرام قرار دیا ہے۔ ہر دین میں، ہر آسمانی کتاب میں یہی کہا گیا ہے۔ اور شراب کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، ایک وہ شخص لعنت کا مستحق ہے جو شراب بنانے کی نیت سے پودا لگائے، ایک وہ شخص جو شراب کے لیے کسی پودے کو پروان چڑھائے، ایک وہ شخص جو شراب کے لیے انگور وغیرہ کو مسلے یا پیسے کچلے، ایک وہ شخص جو شراب پیے، ایک وہ شخص جو ساقی بنے یعنی شراب انڈیل کر اس کو دے، ایک وہ شخص جو شراب کو ادھر سے ادھر لے جائے یعنی کہیں اور پہنچائے، ایک وہ شخص جو شراب لانے والے سے شراب وصول کرے، ایک وہ شخص جو شراب بیچے یعنی پیتا نہیں ہے لیکن بیچنے والا بھی لعنتی ہے، ایک وہ شخص جو شراب خریدے، اور ایک وہ شخص جو شراب کی وجہ سے حاصل ہونے والی کمائی کھائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابن ابی یغفور نے کہا کہ میں ایک مرض میں مبتلا تھا، جب اس مرض کی شدت پیدا ہوتی تھی تو میں تھوڑی سی انگور کی شراب پی لیتا تھا تو درد ختم ہو جاتا تھا۔ میں نے یہی بات جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بتائی تو آپ نے فرمایا اسے مت پیو، یہ حرام ہے، یہ تو شیطان ہے جو تمہاری طاق میں ہے کہ تمہیں حرام کاموں میں مبتلا کر دے، بس جب وہ تمہارے شراب پینے سے ناامید ہو جائے گا تو چلا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وطن واپس کوفہ چلا گیا، وہاں پہنچ کر ان کا درد شدت پکڑ گیا، ان کے گھر والوں نے ان کے لیے دوبارہ سے انگور کی شراب منگوائی اور کہا کہ اس کو پیو تاکہ تمہیں آرام آئے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اب اس کا ایک قطرہ بھی نہیں پیوں گا کیونکہ امام علیہ السلام نے مجھے منع فرما دیا ہے۔ کچھ دن تک وہ درد سے سخت بے چین رہے، پھر اس کے بعد خود بخود وہ درد چلا گیا اور عمر بھر اس درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوئے۔ یعنی کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس میں شفا ہے، اس کو دوا کے طور پہ پیا جا سکتا ہے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ کبھی بھی حرام چیز میں شفا اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ شراب حرام ہے اور حرام ہی رہے گی، اور اس کے پینے والے کے لیے سخت عذاب کا خدا نے
قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے۔ اسی طرح سے جوا یعنی ایک ایسا کام، ایک ایسا کھیل، ایک ایسی چیز جو شرط لگا کر، پیسہ لگا کر کھیلا جاتا ہے اور اس کے بعد ہارنے والے کو وہ رقم دینی پڑتی ہے، اسے جوا کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول، یہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر وہ چیز جوا ہے جس میں ہارنے والے کو کچھ ادا کرنا پڑتا ہے، خواہ وہ مقابلہ اخروٹ اور پانسوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ جوؤں میں استعمال کی گئی تمام چیزیں جو شرط لگا کر یا بغیر شرط کے کہی جائیں وہ سب کی سب حرام ہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ شطرنج اور تاش کے پتے بغیر شرط کے بھی اگر تم اس کو کھیل رہے ہو تو یہ حرام کام ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ ملعون، جس وقت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے سامنے لایا گیا تو اس ملعون نے مولا کا سر تشت میں جو رکھا تھا اس کو اپنی نشست سے سامنے نیچے زمین پہ رکھا اور اس کے اوپر شطرنج کی بساط بچھائی اور وہاں پہ اس نے شطرنج کھیلنا شروع کی اور اس نے جو کی شراب پینا شروع کی اور وہ شطرنج بھی کھیلتا جا رہا تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کی شان میں، مولا حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں بھی کر رہا تھا اور شراب پینے کے بعد بچی ہوئی شراب امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پہ ڈال رہا تھا۔ تو اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہاری نظر شطرنج پہ یا تاش کے پتوں پر پڑے، شراب پہ پڑے، یزید ملعون پر لعنت بھیجا کرو، یہ عمل تمہارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان حرام چیزوں سے ہم بچیں اور ہمارے آئندہ نسلوں کو بھی اللہ رب العزت اس سے بچائے اور ہمیں ہر گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مددی